اللہ رب العالمین نے جو تمام چیزوں کا خالق ہے، اس نے دن رات بنائے، ماہ و سال بنائے، زمین آسمان کو پیدا کیا۔ ان دنوں کے اندر، ان لمحات اور ان گھڑیوں کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہر مہینہ ایک مہینہ ہے، ہر دن ایک دن ہے، ہر رات ایک رات ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ دن اتنا ہی ہوتا ہے، رات اتنی ہی ہوتی ہے، ہر ایک کا دن گزر جاتا ہے، ہر ایک کی رات گزر جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت میں کچھ اوقات، کچھ لمحات، کچھ دن، کچھ راتیں اور کچھ مہینے ان کو خاص کر دیا ہے، ان کو متعین کر دیا ہے، ان کو چن لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر کچھ جگہوں کو، کچھ مقامات کو منتخب کر لیا ہے، ان کو متعین کر لیا ہے۔ ساری زمین ایک جیسی ہے، اس زمین کے اوپر بنی ہوئی عمارتیں ایک جیسی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جن کی نسبت اللہ نے اپنے ساتھ کر لی، ان کو منتخب کر لیا، متعین کر لیا، خاص کر لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وصف ہے، اللہ رب العالمین کا ایک خاص امتیاز ہے کہ اسی کو حق ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی، تخلیق کی ہوئی چیزوں میں سے جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے خاص کر لے۔ مکۃ المکرمہ زمین پر جیسے باقی جگہ ہیں ایسے ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک گھر بنا ہوا ہے۔ دنیا میں بنی ہوئی دیگر عمارتوں کی نسبت وہ ایک عام سادہ پتھر سے بنا ہوا ہے، اس کی بناوٹ کے اندر کوئی خاص ایسی کاریگری بھی نہیں ہے۔ کالے پتھروں سے وہ مکان چار کونوں کا بنا ہوا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم مکۃ المکرمہ نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی، وہ گھر جو ایک عام سا گھر ہے، لیکن ہم دنیا کی ساری رنگینیاں چھوڑ کر اور خوبصورت نظارے چھوڑ کر اس گھر کی طرف کھینچے چلے جانے کو کیوں اپنے لیے ایک نصیبے کی بات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس گھر کی نسبت، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اسی طرح جیسے زمین پر کچھ جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا، ان کو اپنے ساتھ اللہ نے منسوب کر لیا، اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دے دی، اسی طرح کچھ اوقات کو، کچھ لمحات کو، وہ ہے شرف مکان، جگہ کو اللہ نے شرف دیا، اور کچھ ہے شرف زمان، اللہ نے کچھ اوقات کو، کچھ لمحات کو شرف دیا۔ یہ جو مہینہ، یہ جو لمحات، دن ہم گزار رہے ہیں، یہ بھی عام دنوں کی طرح ہی دن ہے۔ سورج نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، عام دنوں کی۔ لیکن ایک بندہ مومن کے لیے جس کا اللہ پر ایمان اور یقین ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے، پیغمبر رسول مانا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رمضان، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے کو خاص کیا ہے۔ اور پھر ایک بڑے نکتے کی بات ہے، مکان کی، شرف مکان، کسی جگہ کو اللہ نے جو شرف دیا مکۃ المکرمہ کو، اسی سے آپ مثال سے بات سمجھ لیں۔ دو چیزوں کا ذکر آیا۔ مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب کسی بندے نے اگر خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنی ہو، وہ وقت لگائے گا، مال خرچ کرے گا، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی خرچ کرے گا، ایک لمبا سفر کر کے وہ کعبۃ اللہ میں جائے گا، جا کر نماز پڑھے گا، مشقت کرے گا۔
مالدار ہوگا، پیسہ ہوگا تو ہی جا سکے گا، وقت ہوگا اس کے پاس تو ہی جا سکے گا، فرصت ہوگی تو ہی جا سکے گا۔ مسجد میں آنے کے لیے صحت چاہیے، وقت چاہیے، انرجی، توانائی لگتی ہے۔ لیکن یہ جو رمضان ہے یہ ایک اللہ کا ایسا انعام ہے، اس کو اللہ نے ایک ایسی شرف اور ایسی فضیلت بخشی ہے، زمین کے اکناف اور اطراف میں ہر طرف رمضان ہے، غریب اور امیر کے اوپر رمضان چھایا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر رمضان وارد ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رمضان سے فائدہ کیسے اٹھاؤں، میرے پاس تو پیسہ نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں رمضان سے کیسے فائدہ اٹھاؤں، میں اس کی طرف چل کر جا نہیں سکتا، میرے میں یہ صلاحیت، استعداد نہیں، میرے میں قوت نہیں، رمضان تو فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ پر نہیں۔ جب یہ رمضان آ گیا، اپنی پوری برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر چھایا فگن ہو گیا، تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس مہمان سے، یہ ہم پر وارد ہوا۔ باقی جتنے بھی شرف اور فضیلت کی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن یہ رمضان، اس کی ایک خاص برکت اور رحمت کیا ہے کہ اللہ تشریف لاتا ہے۔ ینزل الرحمن، رحمان، عرش کا مالک، کائنات کا مالک، وہ روزانہ تشریف لاتا ہے، وہ روزانہ آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ رمضان ہم پر آتا ہے، ہم رمضان کی طرف نہیں گئے۔ اب ہم نے اسے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ اللہ نے پیکج دے دیے۔ اب پیکج کا معاملہ آج کل بہت سمجھ آتا ہے نا، موبائل کا پیکج لگا لو، فلاں جگہ پر یہ پیکج مل رہا ہے۔ پیکج سے مراد کیا ہے؟ تھوڑی قیمت میں زیادہ سودا، تھوڑے خرچ میں زیادہ سامان، عام دنوں میں ریٹ یہ ہے، عام وقت میں ریٹ یہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں، اگرچہ فتنے ہیں، مسائل ہیں، گناہ بھرے پڑے ہیں، ڈوبے پڑے ہیں انسان، ذرا سا غور کرنے سے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی حکمتوں کو اور حقیقتوں کو جاننا جتنا اس دور میں آسان ہے، دین کے اوپر عمل کرنا، دین کو سمجھنا، اس کی گہرائیوں کے اندر جتنا اس دور میں آسان ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اللہ نے ہمارے سامنے مثالیں رکھ دی، اللہ نے ہمارے سامنے حقیقتیں کھول دی۔ ہر وہ چیز آپ دیکھیے اپنے سے پہلے وقت کے لوگوں کو، ان کو کوئی بات سمجھانے کے لیے کتنی مشکل پیش آتی ہوگی، لیکن یہ قرآن مجید کا بھی اعجاز ہے، یہ اس دین کا بھی ایک معجزہ ہے کہ اس دین نے جو باتیں کی وہ ہر دور میں اس دور کے طریقوں کے مطابق حق ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم پیکج کے لفظ سے معروف، ہم جانتے ہیں موبائل پر فلاں پیکج لگا لو، عام دنوں میں کال کا ریٹ یہ ہے، میسج کا ریٹ یہ ہے، اتنے ایم بی اتنے میں ملتے ہیں، یہ پیکج لگا لو، پورے مہینے کا پیکج، سستے میں زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔ کتنی فکر ہوتی ہے چھوٹے سے فائدے کے لیے۔ اللہ نے اس رمضان میں، رمضان کی برکات کیا ہے، رمضان میں اللہ کی رحمتیں کہ اللہ نے پیکج دے دیے چھوٹے چھوٹے، اور اللہ کے پیکج، اللہ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہیں، وہ اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ وہ پیکج ایسے نہیں ہے گیٹ ون بائی ون فری، بس ہمارے لیے تو دنیا میں اتنا ہی پیکج بہت ہوتا ہے نا، کہیں پر کوئی آفر لگ جائے، کوئی پیکج لگ جائے، کوئی ایسا سیل میلہ لگ جائے، ایک کے ساتھ ایک فری لے جاؤ، رش پڑ جائے گا، لائنیں لگ جائیں گی۔ لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے نفل کے بدلے فرض کا اجر لے لو، اور فرض کا اجر 70 گنا لے لو۔ بائی ون گیٹ 70 فری، 70 گنا۔ ایک کام کرو، 2 فرض پڑھو، فجر کے 2 فرض پڑھو، کتنے کا ثواب دوں گا؟ 140 رکعتوں کا ثواب دوں گا۔ یہ عام رمضان ہے، یہ عام دن ہے، آج کے دن، کل کے دن، پرسوں کے دن۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے اکٹھا کیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں جمع کیا، ہمیں خطبہ دیا، اور ہمیں کیا فرمایا؟ آتاکم شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ آ گیا ہے۔ اس عظیم اور بابرکت مہینے میں خاص کیا ہے؟ اس مہینے میں یہ 70 گنا اجر و ثواب بھی عام ہے، خاص وہ ہے فی لیلۃ القدر،
اس میں ایک رات ایسی آئے گی قدر والی رات، اس میں کیا ہوگا؟ ایک رات کا عمل 1000 رات کے اعمال سے زیادہ ہے۔ 1000 رات، اتنی تمہاری عمر نہیں ہے، ایک نہیں، دو نہیں، کئی عمریں تمہاری بیت جائیں اس ایک رات کا۔ اتنا بڑا پیکج، اتنی بڑی آفر۔ اور پھر وہ بد نصیب ہی ہوگا جو اتنے بڑے لوٹ میلے کو، اتنی بڑی لوٹ سیل کو چھوڑ کر وہ کسی اور کام میں مگن رہے۔ پورا سال مردوں میں بھی ایسا کچھ نہ کچھ شغل ہوتا ہوگا، لیکن ہماری خواتین میں بالخصوص کپڑے خریدنے کے حوالے سے ان کے پسندیدہ برانڈ کی سیل جب لگنی ہو، پورا سیزن انتظار کرتی، پورا سال فلاں وقت جب سیل لگے گی میں تب اپنی مرضی کا جو ہے وہ سامان خرید لوں گی۔ یہی کیفیت ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی ہوا کرتی تھی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر بھی یہ کیفیت ہے؟ 6 ماہ تک اس بات کا انتظار کرتے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، میں نے اپنی ساری مصروفیات ایک طرف رکھ کے میں نے رمضان سے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ رمضان گزر جاتا، باقی کے 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے، اللہ یہ جو رمضان گزارا ہے اس میں اتنی محنت کی، ایسا نہ ہو ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ اب وہ جو ہماری محنتیں تھیں، دن رات ہم نے ایک کیا، ہمارا تو حال بڑا پتلا ہے۔ نہ تو ہم رمضان کے انتظار میں اتنا اپنا وقت گھلاتے ہیں، اپنی توجہ صرف کرتے ہیں رمضان کے انتظار میں بھی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک رمضان ہم پر آ وارد ہوتا ہے اور ہم ادھر ادھر کی مصروفیات میں پھنسے ہوتے ہیں، اور رمضان گزر جاتا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ قرب قیامت کی علامات میں یہ بھی ایک علامت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ایک کے بعد دوسرا رمضان کب آ جاتا ہے اور یہ رمضان کیسے گزر جاتا ہے۔ ابھی رمضان داخل ہوا، پتہ چلے گا عید بھی آ گئی۔ اور ہمارے اسلاف بندے کی عمریں گنتے تھے، ہم جیسے کہتے ہیں نا اپنے محاورے میں، زندگی کی اتنی بہاریں دیکھ لیں، وہ کہتے تھے اس نے زندگی کے اتنے رمضان دیکھ لیے، اس کے اتنے رمضان گزرے۔ ہمارے لیے رمضان کی اہمیت اور قیمت چند ایک رسم و رواج رہ گئی۔ استقبال رمضان بس کچھ رسمیں ہیں، پھر رمضان کے دوران کچھ رواج ہیں، کچھ شغل میلے ہیں، پھر رمضان گزر جائے گا، بس عید منا لی اور اس کے بعد رمضان گزر گیا، بس نہیں میرے بھائیو، رمضان کی برکات اور رمضان کی رحمتیں، اس سے فائدہ کما حقوق کس نے اٹھایا؟ جس نے رمضان کے پیکج سے فائدہ اٹھایا۔ قیام کرنا ہے، سیام، روزہ رکھنا ہے، رات کا قیام کرنا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گناہ بخشے جائیں گے۔ اور اب جو بندہ وہ رمضان سارا گزار دے اور وہ قرآن بھی سنے، روزہ بھی رکھے، اور رمضان گزرنے کے بعد اس کی حالت یہ ہو کہ نہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے ہوں اور نہ آئندہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملی ہو، تو پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بڑا ہی بد نصیب ہے، اس کا چہرہ کھٹا پڑے، اس کے چہرے پر غبار آلود ہو کہ اس نے رمضان گزارا عام دنوں کی طرح گزار دیا، یا اس نے رمضان گزارا تو اس نے ایسا گزارا کہ اس کے اعمال کا کوئی مول نہیں پڑا۔ رمضان میں اعمال کا مول کیسے پڑے گا؟ یہ قبول کیسے ہوں گے؟ سودا تو لے لیا، جینون سودا لینا ہے نا، سیل لگی ہوئی ہے، اس سیل میں آپ بوریاں بھر بھر کر لے جائیں، جا کے پتہ چلے 2 نمبر مال اٹھا لائیں تو بڑا گھاٹا ہے۔ اس سیل میں سے آپ نے قیمتی چیز اٹھانی ہے، اس سیل میں سے آپ نے برانڈڈ، آپ کو جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا، پہچان ہی نہیں ہوگی کہ اصل چیز کون سی ہے، غلط کون سی ہے، آپ کیسے اس میں امتیاز کریں گے؟ 2 نمبر چیزیں اکٹھی کر کے لے جائیں گے، وبال بنا رہے گا۔ میرے بھائی یہ دوسری فکر ہے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ تو اٹھانا ہے، صحیح فائدہ اٹھانا ہے، عمل وہ کرنے ہیں جو قبول ہو جائیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف تو نہیں دینا چاہتا، اللہ نے کوئی کام ایسا نہیں رکھا جو بندے کی طاقت سے باہر ہے۔ روزہ ہے، گرمی کا ہے،
تراویح ہے رات کی، اللہ نے ایسا تو کچھ بھی نہیں رکھا کہ بندہ برداشت نہ کر سکے. بہانے عذر مت کرو، عمل کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو اور خالص اللہ کے لیے. اس رمضان میں صرف صیام اور قیام تو دو ایسی چیزیں ہیں، روزہ فرض ہے اور قیام تطوع کے ساتھ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی نا اس پیکج کے اندر مختلف چیزیں رکھی ہیں. روزہ تو لینا ہی لینا ہے، دنیاوی مثال سے سمجھے نا، سمجھ آسان آتی، بات جلدی. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے تیز ہیں، دین کا معاملے میں سست ہے نا، کوتاہ ہیں، تو مثال دنیا کے معاملے سے سمجھ آتی. سودا خریدنے جاؤ گے، یہ مین پروڈکٹ ہے، یہ خریدو، اس کے ساتھ باقی چیزیں مل سکتی ہیں. اصل چیز روزہ ہے، وہ رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض ہے. اس روزے کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی روزے کے ساتھ سب سے زیادہ فائدے کی چیز وہ قیام ہے. اس کے بعد رمضان میں سارے نیک عمل کرنے ہیں، سارے خیر کے کام کرنے ہیں. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، خیر کا ہر کام، خرچ بھی کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، کثرت سے نوافل بھی پڑھنے ہیں، ہر صدقہ خیرات کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت، ہمدردی اور غمخواری کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ سارے کام کرنے ہیں. اور وہ کام کس بنیاد پر کرنے ہیں؟ قبول کس کے ہوں گے؟ مول کس کا پڑے گا؟ جس کا کام اللہ کے لیے خالص ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا. روزہ رکھا کہ بھئی ایک رسم ہے، سارے رکھتے ہیں، بس رکھ لیا. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر، دونوں پہلو ہیں اس کے اندر. کو بات سخت نہیں کرنا چاہتا، لیکن سمجھنے کے لیے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، بڑی اچھی بات. روزہ رکھوانا چاہیے، بچوں میں شوق اور رغبت پیدا ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ کشائی کہ اب اس بچے کے روزہ رکھنے کے عمل کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ اس بچے کے بچپن سے اس کی تربیت میں کیا آ رہا ہے کہ جب بھی میں روزہ رکھوں گا شاید میں نے بڑا تیر مار لیا. ہاں، اس کو ترغیب دینے کے لیے، اس کو شوق دلانے کے لیے اللہ کا خوف ساتھ دلائیے، اس کے دل کے اندر ایمان، اس کے دل کے روح کے اندر کہ بیٹا یہ روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں. بیٹا آج آپ نے روزہ رکھا ہے، آج آپ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی سوچ کے مطابق آج آپ نے روزہ رکھا ہے، سارا دن آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، موسیقی نہیں سننی، موبائل بیٹا آج نہیں دیکھنا. آج روزہ رکھ لیا، آپ دیکھیے اپنے بچوں کو کر کے دیکھ لیجیے. اصل کام روزے میں کیا ہے کرنے کے؟ صرف کھانے پینے سے رکنا. یہ تو فاقہ ہے، افلاس ہے، یہ تو بہت سارے لوگ فقیر کرتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، بھوکا رہنا پڑتا ہے. روزے میں اصل چیز کیا ہے؟ موسیقی نہیں سننی، گالی نہیں دینی، لڑائی نہیں کرنی، فضول کام نہیں کرنا. یہ تو بڑے گناہ کے کام ہے نا. وہ کام نہیں کرنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادانی کے، بے وقوفی کے کام نہیں کرنے، فضول کام، لاجانی کام نہیں کرنے. اللہ اکبر. یہ باتیں ہیں میرے بھائی اس رمضان میں ہمارے لیے سوچنے کی. اس رمضان کے پیکج میں اللہ نے ہمارے لیے جو مغفرت کے دروازے کھولے ہیں، جو بہانے بنائے ہیں، اس رمضان سے ہم نے اس طرح سے فائدہ اٹھایا. اعمال کرنے ہیں، اس طرح کے کرنے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے. ہمارا روزہ، ہمارا قیام ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، اور جب ہم رمضان مکمل کر رہے ہوں ہم لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھائیں، رات کے قیام سے فائدہ اٹھائیں. اور اس قیام کے اندر کیا ہے اصل؟ اس رمضان میں اصل اس رمضان کی پہچان کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن. قرآن. عرصہ بیت جاتا ہے، زندگیاں بیت جاتی ہیں، بڑھاپے میں داڑھی سفید ہو جاتی ہے، بندے کو فکر لاک ہوتی ہے، مولوی صاحب قرآن، میری بڑی خواہش ہے مجھے قرآن پڑھنا آ جائے. بھائیو وقت ہے، بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی. زندگی ہے، جب تک ہے تب تک وقت ہے، تب تک سیکھنے کا وقت ہے، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک توبہ کا وقت ہے، تب تک رجوع کا وقت ہے. جب سانس بند ہو گئی تب سب کچھ ختم ہو گیا. وقت ہے، قرآن سیکھیے. قرآن کے ساتھ اس رمضان میں اپنی ساری مصروفیت قرآن کے لیے لگا دیجیے. ہدایت، لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، ہم جائیں کہاں؟ سمجھ نہیں آتی صحیح بات کس کی ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن، اس کے
یہ تو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. جب رمضان کے ساتھ قرآن مل جائے گا تو ساری خیر اور ساری فلاح اور ساری بھلائی اکٹھی ہو گئی. رات کا قیام جھگڑتے ہیں 8 ہیں کہ 20 ہیں. بھائی جس کو پڑھنی ہے 20, جس کو پڑھنی ہے 10, جس کو پڑھنی ہے 8, نفل نماز ہے جتنی مرضی پڑھو. مقصد کیا ہے اس کے اندر؟ رمضان میں قرآن. صحابہ کرام ٹولیوں میں بٹ جاتے تھے, اپنی اپنی تلاوت, اپنا اپنا قیام, قرآن پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے. یہ تراویح ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ قاری کیوں سناتا ہے؟ آپ پیچھے کیوں سنتے ہیں؟ کہ کم از کم رمضان میں ایک دفعہ پورا قرآن میرے سے گو تھرو ہو جائے, اس کا سماع ہو جائے, اس کا دورہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا, رمضان میں بالخصوص دور کیا کرتے تھے, ریپیٹیشن. 1 قرآن, 2 قرآن, 3 قرآن, حسب توفیق ہر بندہ اپنے لیے منتخب کرے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن سیکھنا ہے, صرف پڑھنا نہیں ہے. پڑھنے کا ثواب اپنا, ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں, یہ پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے. لیکن سیکھنا, اور جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ اگر سیکھے, کوئی بزرگ ہے ساری زندگی نہیں پڑھا, اب پڑھتا ہے, اب سیکھنا چاہتا ہے, کہتا ہے زبان اڑتی ہے, میرا لہجہ درست نہیں ہوتا. اللہ اکبر. پیارے نبی رحمت للعالمین خیر الانام انہوں نے کہا اس بندے کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. دیکھو قرآن سیکھنے کا اجر اور قرآن پڑھنے کا اجر, اور پھر رمضان کے اندر اس کام کو رمضان کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کر لو. صدقہ خیرات کے اجر, زکوٰۃ کے اجر, نمازوں کے اجر, وہ سارے اجر اپنی جگہ. عام دنوں کے اندر جو اجر ہے, مسجد میں نماز پڑھنا عام دن کے اندر 27 گنا افضل. باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آیا, کتنا اجر؟ 27 گنا. پھر اس کو رمضان سے ملٹی پلائی کر لو. اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے کے اندر کوئی کمی نہیں رکھتا. صرف بندے کو اللہ تعالیٰ کسی طرح بہانے بنا رہے ہیں, بہانے. آسمان دنیا پر آ کے مالک کائنات آواز لگاتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. بس کر دے, بہت ہو گئی. زندگی ساری گزری, اتنی عمریں, اتنی بہاریں دیکھی, اتنے دن گزرے, اتنے ماہ و سال. کو خیر کا کام کرنا ہے تو یہ سب سے بہترین وقت ہے. اس وقت میں خیر کا کام جو تو نے ارادے کیے ہوئے تھے, جو تو نے شروع کر دے. اس ماہ مبارک میں شروع کر دے. جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ تھا, دل میں کبھی کبھی ضمیر ملامت کرتا تھا, یہ کام غلط ہے میں چھوڑ دوں گا, یہ غلط ہے میں چھوڑ دوں گا, یہ بہترین موقع ہے, آج چھوڑ دے. میرے بھائیو, رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اس کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں؟ ہم معافی مانگ لیں, غفران, بخشش لے لیں. جس کی بخشش ہو گئی اس کا رمضان فائدے کا, جس کی بخشش نہ ہوئی اس کا رمضان بھی بیکار چلا. اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ راکھ. اتنی محنتیں, عاملۃ ناصبہ, محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے, رات کی تراویحاں پڑھ پڑھ کر کمریں تھکی ہوئی, روزہ رکھ رکھ کر بھوک سے نڈھال. ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ کرامات. اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف, قیامت والے دن اڑا دیے جائیں گے. ایسے راکھ, ہوا تیز, آندھی چلے, بکھر گئے سب کچھ. حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, اللہ ہم نے تو اتنے کام کیے تھے, اتنا کچھ کیا تھا. اخلاص نہیں تھا, صرف اللہ کے لیے نہیں کیے تھے, اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں. سارے کا سارا دین اسلام اس کے اندر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا 2 باتوں کے اندر پورا دین جو جمع ہے. 2 باتیں. کیا کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, ایک یہ سوال, اور کیسے کر رہا ہوں. بس میرے بھائیوں, یہ کچھ وہ باتیں ہیں جو رمضان کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص کے اوپر سوال ہے. سب سے پہلے عبدالرب اپنے آپ کو دیکھے, اپنے گریبان میں دیکھے کہ میرا روزہ افطار ہوتے وقت میں جو دعا مانگتا ہوں وہ ثبت الاجر انشاءاللہ, کیا اس روزے کا اجر ملے گا؟ کیا اس روزے کے دوران میں نے لغو اور فضول کام بھی چھوڑے رکھے, میں نے گناہ اور معصیت چھوڑے رکھی؟ رات کے قیام کے بعد بھی عبدالرب سوچے, بھائی تو نے یہ قیام کیا, قرآن پڑھا, کیا اس نے تیرے دل پر اثر کیا, تیرے اندر کوئی تبدیلی لے کر آیا؟ اگر تو یہ سب کچھ ہے تو پھر اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی ہے, پھر خوش ہو جائیے. اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کے اوپر, ہدایت کے اوپر ڈالے. اقول